جتنا بڑا انعام ہوتا ہے نا کسی چیز کا، اتنی زیادہ یہ آزمائش ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ میاں نے کہا ہے کہ جو شخص صبر اور نماز سے کام لے گا، اس کا انعام کیا ہے؟ جنت فردوس کا عالم، اور وہاں کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے سلامتی پر بھیجی جائے گی۔ پانے کے لیے انتہائی مقام ہے انعامات کا، اور وہ بھی جنت فردوس، جہاں اللہ کی طرف سے امتحانوں پر سلامتی بھیجی جائے گی۔ تو اس لیے بہرحال آزمائشیں آنا یہ لازمی ہوتا ہے۔ اس سے ہٹ کر ہو اسے صبر کہتے ہیں۔ اس پر صبر کرنا وہ ہے اصل مفہوم ہے صبر کا، کہ آپ کی طبیعت مان نہیں رہی کہ میں اللہ کی راہ میں یہ چیز دوں، آپ کی طبیعت یہ مان رہی کہ میں کسی چھوٹے کو اپنے سے برابر بیٹھا لوں، آپ کی چیز مان رہی کہ میں جہاں اللہ کے راہ میں دے دوں، آپ کی چیز مان نہیں رہی کہ میں اپنا یہ سامان، یہ میرا دولت، یہ بات تو خرچ کروں، لیکن آپ وہ کر رہے ہیں۔ آپ کو کوئی بیماری آ جا رہی ہے، آپ کو کوئی ایسے کرائسس آ گئے اور آپ کی طبیعت اس پہ چیخو پکار کر رہی ہے، لیکن آپ اس پر صبر کرتے ہیں، آپ اطمینان رکھتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں اور اللہ سے اس کے لیے مدد مانگتے ہیں۔ تو نماز کا مطلب یہ ہے، دو ہتھیار ہیں مومن کے، نماز اور صبر۔ صبر تو میں نے وہی آپ کو بتا دیا کہ ہر وہ چیز آپ جو طبیعت ہٹ کر ہو اور اس میں اطمینان سے، سکون سے اپنے آپ کو رکھنا، یہ ہے صبر۔ اور نماز کیا ہے؟ اللہ سے تعلق، ایک سپریم طاقت کے ساتھ اپنے تعلق کو وابستہ کرنا، یہ نماز۔ تو جب یہ بندے کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں ایک اتنی بڑی سپریم طاقت، اس کائنات کی تخلیق کا مالک ہے اور روز جزا کا بھی مالک ہے، میرے تمام جو کچھ کر رہا ہوں اس پر مجھے سزا بھی دے گا اور اس پر مجھے جزا بھی دے گا۔ تو جب اللہ میں نے کہا کہ جب کبھی بھی ایسے کرائسس آئے، جیسے کہ آج کل کا ماحول بنا ہوا ہے وائرس کا، اس پر اطمینان سے اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اس کی طرف سے مدد مانگنا کہ پھر ہمیں اس کرائسس سے ہٹا دے، اس سے نجات دلا دے اور ہمیں اطمینان دلا دے، ہمیں سکون عطا۔ اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کی مرضی کی منشا کے مطابق ہو رہا ہے، اور اس کی جزا اور اس کی سزا جو ہے وہ برحال آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس لیے موٹی سی بات جو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے بندے کو، کہ جب کبھی بھی ایسا کوئی معاملہ آ جائے جو آپ کی طبیعت کو سوٹ نہیں کر رہا، جو آپ کو، تو اس پر آپ اطمینان رکھیں، اس پر بھروسہ کریں اللہ کی ذات پر، اور اس کے اچھے نتائج کے لیے خیال رکھیں کہ انشاءاللہ اس کا اچھا انعام مجھے ملے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نماز اللہ کے ساتھ تعلق کی بہترین ذریعہ ہے۔ جب مومن کو جب کبھی بھی ایسے کرائسس میں آئے، اس کو اللہ کے ساتھ اپنے آپ کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے نماز میں سکون، اطمینان کرنا چاہیے۔ تو یہ موٹی سی بات جو صبر اور نماز کے لیے کہا کہ مومن کے ہتھیار ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ جب کبھی اس کو نقصان پہنچے تو کہہ دے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جو کچھ مجھے مل رہا ہے، جو مجھ سے لیا جا رہا ہے، یہ سب اللہ ہی کی امانت ہے، ہم سب نے اسی کی طرف جانا ہے، سب ہم اسی کی طرف سے آئے ہیں اور سب ہم کو پلٹ کے اس کی طرف جانا ہے۔ استقامت کے ساتھ اس میں ڈٹا رہے، خاموشی کے ساتھ اس پر جمع رہے اور اس کو برداشت کرتا رہے۔ اللہ میاں سے دعا ہے کہ اللہ میاں ہمیں اپنے ساتھ توجہ کرنے کے لیے نماز پر کا اہتمام کرائیں، اور اس پر اگر کبھی مصیبت آ جائے تو ہمیں اللہ ہی سے اس کی نجات کے لیے، اس کا ختم ہونے، اس کرائسس کو ختم ہونے کے لیے اسے دعا کرنا چاہیے۔ تو یہ میری بات موٹی سے آپ ذہن میں رکھیں کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طبیعت سے جو چیز ہٹ کر ہو، اس پہ اطمینان سے، سکون سے کوئی کرائسس نہ کرے، کوئی چیخ و پکار نہ کرے، بلکہ دیکھے کہ اللہ اس کے بعد کیا ہمیں دیتا ہے، اور اس کے بعد یقیناً اللہ انعامات جو ہے رکھے ہوئے اس دنیا کے اندر بھی بہت اطمینان اور آخرت بہت بڑے انعام۔ تو نماز اور صبر یہ دو ہتھیار ہیں۔ جب کبھی بھی ایسا موقع ہے جیسا کہ آج کل کا ہے، تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان دو چیزوں کا ساتھ رکھ کر اپنی زندگی کو اطمینان کے ساتھ گزارنا چاہیے۔
اللہ میں اس دعا کہ اللہ میں ہمیں صبر اور ہمیں نبات کے ساتھ اللہ سے تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔